بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا. پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روگردہ ہو گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صبح بخیر. اور سحری ٹرانسمیشن رمضان عشق ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی اس وقت قاری اسد الحق صاحب نے، اور آپ نے سماعت کی. جو ان کا متن ہے، جو ان کا ترجمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پرائرٹیز جو ہیں انسان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی ہماری جو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم سے، وہ بہت کلیئرلی بتا دی ہیں. یعنی سب سے پہلے حقوق اللہ، جس کی کل ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے مانگا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کیا جائے. اور جب یہ انسان اس پہ قائم ہو جاتا ہے اور اس کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو بھلے وہ جلوت میں ہے یا خلوت میں، اکیلا ہے یا مجلس میں، بہت سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، پھر اس کو احکام ہے کہ وہ اس معاشرے میں جس میں وہ رہتا ہے، اس میں مختلف لوگ جن کی ان سے رشتہ داری ہے، جن سے اس کا ملنا جلنا ہے، جن سے اس کی ایک دفعہ زندگی میں ملاقات ہو رہی ہے یا جس سے زندگی میں روز روز کی ملاقات ہے، ان کے ساتھ کس ادب آداب سے، کس طور طریقے سے، کس قرینے اور سلیقے کے ساتھ اس نے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے.
اور حقوق العباد کا تذکرہ جو ہے ہمیں جا بجا ملتا ہے قرآن حکیم میں، اور اس میں تخصیص نہیں کی گئی کہ اس انسان سے جس کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہے، اس انسان سے جس کے ساتھ اچھی بات نرمی سے کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا تعلق کس مذہب سے ہوگا، کیا وہ اللہ کو مانے گا یا نہیں مانے گا، کیا وہ خود ایک اچھا انسان ہوگا یا ایک برے انسان کے ساتھ بھی ہمیں یہ تمام معاملات اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بارے میں بہت واضح احکامات ہیں۔ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا تمام انسانیت کو بچایا۔ وہ ایک انسان جو ہے اس کا کسی فرقے سے، کسی قبیلے سے، کسی خاص علاقے سے تعلق ہونا ضروری نہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو قابل تکریم پیدا کیا۔ آج ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، لیکن اسلام جو کہ ہیومن رائٹس کا پورا ایک چارٹر لے کر آیا جس میں غلاموں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، ضعیفوں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، اپنے والدین کے حقوق۔ آج پوری دنیا میں فادرز ڈے کی بڑی بات چیت آپ نے سنی، اور کیوں نہ سنی جائے، اچھی بات ہے، چلیں اس بہانے ہی صحیح کم از کم ہم ایک دن ضرور اس چیز پہ فوکس کر لیتے ہیں کہ وہ بہت پیارے رشتے جنہوں نے ہمیں پوری زندگی دی ہے، ہم اپنی زندگی میں سے ایک دن ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور ان کو تھینک یو کہہ سکیں۔ لیکن والد کا جو حق ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ والد کے بارے میں، تو آپ والدین کے بارے میں، اور قرآن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جہاں جہاں تذکرہ ہوا ہے وہاں والدین کا ہوا ہے، یعنی دونوں کا تذکرہ ہوا ہے اور دونوں کے بارے میں یہ حکم آتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جو ہمیں بتایا ہے، کچھ احادیث مبارکہ میں اس میں کچھ ایڈیشن بھی ہے، لیکن کچھ احادیث مبارکہ میں یہ ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ کن 3 لوگوں کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، تو جو بتایا گیا اس میں مظلوم کی، مسافر کی اور باپ کی جو اولاد کے حق میں کرے، اور کچھ احادیث میں مسافر کی بھی اسی طرح سے تذکرہ کیا گیا۔ یہ وہ تمام انسانیت کے مقامات ہیں جہاں پر ہمیں کلیئر احکامات ہیں۔ آج ہم نے انہی کے بارے میں بات کرنی ہے، حقوق العباد کے بارے میں بات کرنی ہے، اور ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیسے ہم نے جینا ہے، کیسے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جن کا ہم پہ حق ہے، اور کیسے ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ آج میرے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، شکریہ تشریف لانے کا۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے مولانا عاذر الاسلام صاحب ہیں، جامعہ اشرف المدارس سے فارغ التحصیل ہیں اور امام و خطیب بھی ہیں، اور میرے ساتھ معروف اسکالر ہیں ہماری ثروت عسکری صاحبہ۔ ہم آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ٹی وی شوز کے حوالے سے بھی اور آپ کی ماشاءاللہ سے علمیت کے حوالے سے بھی۔ ہمارے ساتھ ہماری شیف سمینہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور کیا بنائیں گی آج سحری کے لیے؟ آج ہم بنائیں گے چنے بھٹورے۔ چنے 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 ہاں بھٹورے۔ اچھا، میں سوچ رہی تھی انہوں نے مجھے میک اپ روم میں بھی آپ نے بتایا، میں نے کہا یہ کون سی ڈش ہے، پھر مجھے یاد ہے اس کو پنجابی والے جب بولتے ہیں نا تو اسے پٹھورے بولتے ہیں۔ بھٹورے بولتے ہاں، ہیں۔ تو اس لیے پھر مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا چیز۔ آج آپ پٹھورے بنانا سکھا رہی ہیں؟ انشاءاللہ وہ بنانا سکھائیں گے، آپ دیکھیے گا۔ لیکن وہ تو کوئی بڑی مشکل سی ریسیپی، مشکل سی چیز ہوتی ہے۔ مشکل کچھ بھی نہیں ہے، اگر انسان کرنا چاہے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ چنوں کے ساتھ اچھا کمبینیشن ایک رہتا ہے، جیسے پوری ہم بناتے ہیں ذرا آئلی ہو جاتی ہے، یہ اتنے آئلی نہیں بنتے، اور سلائٹلی اس میں خمیر ڈال کے بنایا جاتا ہے، اچھا تو بڑی اچھی بنتی ہے، سافٹ بنتی ہے۔ یعنی جن جن خواتین نے آج آپ کو سن رہی ہیں اور انہوں نے یہ بنانا ہے تو کن چیزوں کو ابھی سے تیار کر کے رکھ لیں تاکہ ہم کچن میں جائیں؟ چنے تو میرا خیال ہے کہ سارے گھروں میں بوائل ہوئے ہوئے رکھیں، کیونکہ افطار کے وقت چاٹ وغیرہ بنتی ہے، تو اس لیے سحری کے وقت آپ نکال کے رکھ لیجیے، اور اس کے بعد آٹا بھی اسی وقت گوندیں، 10 منٹ میں آٹا تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور اس آٹے میں کچھ خاص چیزیں ڈلنی ہیں؟ نہیں، کوئی خاص ایسی نہیں، وہی جو گھر میں نمک ہوتا ہے، تیل ہے، دہی ہے، اور اگر ایسٹ ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو پھر اس میں بیکنگ پاؤڈر شامل کر دیتے ہیں۔ بیکنگ پاؤڈر بھی نہیں ہے تو کھانے کا سوڈا تو آج کل ہر گھر میں، کیونکہ پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈل سکتا ہے اس کے اندر۔ ڈالنے کے بعد گرم پانی سے گوندتے ہیں آٹا، اور جیسے ہم پوریاں بیلتے ہیں، پوری گول بنتی ہے، یہ سلائٹلی اوول شیپ میں بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بنانے کے بعد اس کو ہم فرائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک جیسے پوری کے ساتھ ایک جو چنے کا سالن ملتا ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، یہ اس سے خاصا ڈفرینٹ ہے۔ ہاں، اس میں اناردانہ پڑے گا اور باقی مسالے جات پڑیں گے، یہ بہت اچھا بنے گا انشاءاللہ۔ آپ تیار رہیے گا، اور اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آج ہی بنا لیجیے، ورنہ کل یا آج شام افطار پہ آپ ضرور یہ چنے بھٹورے جو ہیں ٹرائی کر سکتی ہیں، جنہیں ہماری شیف سمینہ چنے بھٹورے ہے نا، لینگویج کا پتہ ہے، یہاں کراچی میں بھٹورے کہا جاتا ہے، بھٹورے بھی کہا جاتا ہے، بھٹورے بھی کہا جاتا ہے، بٹورے بھی کہا جاتا ہے۔ اور کیا کہا جاتا ہے؟ بٹورے۔ بٹورے، اچھا واہ، جو نام پسند ہے آپ کو، جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو نام دے سکتے ہیں، وہی بنا لیجیے۔ اچھا، ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب ہیں، شکریہ تشریف آوری کا۔ حمد و نعت کے لیے ہم آپ سے درخواست کریں گے، اور ہمارے ساتھ طاہر علی اور ماہر علی نظامی قبال اور ہمنوا بھی ہیں، آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بھی شکریہ۔ حمدیہ کلام سے اگر ہم شروع کرنا چاہیں تو محمد زبیر کیا سنائیں گے؟ اے خدا اے
کس سے مانگے اب مدد تیرے سوا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری میرے مولا، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اور تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، میرے مولا تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، ہو جائے ہم پہ مولا، ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ، بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اور حاجت روا بھی تو ہے اور مشکل کشا بھی تو ہے، میرے مولا مولا مولا، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، اور مالک تیرے کرم پر، مالک تیرے کرم پر ایمان ہے ہمارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری میرے مولا، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب محمد زبیر، بڑا ہی ان یوزول سا حمدیہ کلام آپ نے منتخب کیا، یہ کہاں سے لیا؟ یہ فلمی نعت ہے، ہاں، اور مہدی حسن صاحب کی گائی ہوئی نعت ہے، اچھا ان کا حمدیہ کلام ہے، حمدیہ کلام ہے، بہت خوبصورت۔ سو ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں یہاں پہ، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ اچھا، اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور اگر اجازت دیں تو لیڈیز فرسٹ۔
تو سروت آپ یہاں پہ موجود ہیں، تو میں جاننا چاہوں گی کہ انسانوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم شروع کریں انسان بلا تفریق رنگ و مذہب نسل، تو پھر کیا حق ہے جس انسان کا روڈ پہ ایک انسان ہے اور ہمیں نہیں پتا اس کا رنگ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، کیا حق ہے اس کا ہم پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرا، میں نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت موضوع کو کی ابتدائی ہی اتنے خوبصورت طریقے سے کی کہ انشاءاللہ تعالی ہم بولنے والوں کے لیے بہت مارجن ہے یہاں پر۔ اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی واجب اور عائد قرار دیے ہیں، لیکن رب العالمین نے حقوق العباد کی اہمیت کو بہت زیادہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت سارے ہمارے ارد گرد حقوق ہوتے ہیں، جس میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اس میں ایک حقوق سڑک پہ چلنے والوں کا بھی ہوا کرتا ہے، یعنی مسافرت کے حقوق بھی ہوا کرتے ہیں۔ میں یہاں پر اپنی بات کی دلیل کے طور پر ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کروں گی، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں اور وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ جس وقت کوفے میں آپ مقیم تھے اور دارالسلطنت آپ کا کوفہ تھا، تو آپ کسی کام سے شہر کوفہ سے باہر تشریف لے گئے، اور جب وہاں سے واپس آنے لگے تو راستے میں آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی، یعنی دونوں مسافر تھے اور دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اچھا، اتفاق سے یہ جو نووارد اجنبی تھا یہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ شخصیت جو اس کے ساتھ سفر کر رہی ہے یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی خلیفۃ المسلمین ہے، اور یہ شخص غیر مسلم بھی تھا۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس روایت کو لکھا ہے، انہوں نے کہیں پر یہ نہیں بتایا کہ یہ یہودی تھا، عیسائی تھا، نصرانی تھا، مجوسی تھا، آتش پرست تھا، کیا تھا، کون تھا، کچھ نہیں لکھا، بس یہ غیر مسلم تھا، یہ نہیں جانتا تھا۔ دونوں مسافروں نے ایک ساتھ سفر کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر دو راہ آتا تھا، جس میں سے ایک راستہ شہر کوفہ کی جانب جاتا تھا اور ایک راستہ اس اجنبی مسافر کی منزل کی جانب جاتا تھا۔ دونوں وہاں تک پہنچے، جب وہ دو راہ آیا تو وہاں پر دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ اب جب اجنبی مسافر اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا، تھوڑی دور پر اسے محسوس ہوا کہ جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا وہی اجنبی مسافر یعنی حضرت علی مرتضیٰ وہاں اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ رک گیا، اس نے کہا کہ ہم ہمراہی تھے، مسافر تھے، اور ابھی ایک دوسرے سے الوداع کہہ چکے، رخصت کہہ چکے، اب آپ کیوں ہمارے پیچھے آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کہا میرے پیغمبر اکرم نے مجھے یہ تعلیم کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مسافرت اختیار کرو تو مسافرت کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جن میں سے ایک حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ تھوڑی دور تک آگے جاؤ، اسے الوداع کہو، اگر اس کے پاس زیادہ راہ زیادہ سفر نہیں ہے تو اسے وہ بھی دو۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ یقیناً تمہارے پیغمبر کی تعلیمات اتنی اعلیٰ و عظیم ہے، تبھی مذہب اسلام اتنی تیزی سے پھل پھول رہا ہے۔ بہرحال دونوں الوداع کہا اور اس کے بعد رخصت ہو گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد یہ شخص شہر کوفہ میں آیا، مسجد کوفہ میں جب آیا تو اس نے دیکھا کہ مولا علی موجود ہیں، تخت پر خلیفۃ المسلمین ہیں اور یہ لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ یہ پہچان گیا لہٰذا دوڑ کر آیا اور اس نے کلمہ پڑھا، قبول اسلام کر لیا۔ تو آج دنیا کہتی ہے کہ مذہب اسلام یوں پھیلا، یوں پھیلا، یوں پھیلا، نہ جنگیں نہ فتوحات۔ مذہب اسلام پھیلا ہے پیغمبر اکرم اور ان کی اعلیٰ اخلاق، تعلیمات اور ان کے اہل بیت کے اعلیٰ کردار کے ذریعے۔ بہت خوبصورت۔ لیکن مسافر کا حق بھی آپ نے ہمیں بتا دیا کہ اس طرح سے اس کے اکرام، اس کی تعظیم، مسافر کو صحیح راستہ بتانا بہترین صدقات میں سے ایک صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی اسی سلسلے میں ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو ایک بوڑھی عورت، اس کے پاس ایک بڑا گٹھر تھا جو اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ آپ اٹھا لیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھر اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، شہر کے باہر تک پہنچے تو پوچھا اماں کہاں جا رہی؟ بلکہ میں آپ سے قطع کلامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مائی صاحبہ کیوں جا رہی یہاں سے چھوڑ کے؟ کہا کہ مکہ میں ایک جادوگر آ گیا ہے جو ہمارے دین کو بدلنا چاہتا ہے، میں اس جادوگر سے، اس کاہن سے بچ کر جانا چاہتی ہوں۔ وہ شہر سے جو باہر جا رہی تھی تو اس کی ریزن انہوں نے پیش کی، اس جادوگر سے بچ کر جانا چاہ رہی ہوں کہ جو ہمارے بتوں کو، ہمارے دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور جب اس کے مقام پر پہنچے اور وہاں لے جا کر وہ اس کا گٹھرا اتارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوڑھی عورت نے دریافت کیا کہ مکہ میں تو مجھے کوئی ایسا جوان نہیں ملتا جو بوڑھوں کی اتنی خیال کرے اور ان کی اتنی کفالت کرے، تو بیٹا تم کون ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں
تو وہ کہنے لگی کہ یہ چہرہ جس کو سب لوگ، جس کے ڈر سے میں جا رہی تھی، جس کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک جھوٹا آدمی ہے، تو یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا جو ضعیفوں کا اتنا خیال کرنے والا ہو۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ عملی وسلم کی نمونہ تعلیمات تھی، جو قرآن حضرت کی عملی تفسیر، چلتا پھرتا قرآن، اور وہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنائی، جس کے ذریعے سے جیسے کہ محترمہ نے فرمایا پورا اسلام جو پھیلا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو صحابہ اکرام نے اپنائے اور اس کو لے کر پھیل گئے۔ بالکل بریک کے لیے میں رکنے جا رہی ہوں، لیکن بریک کے بعد واپس آؤں گی ڈاکٹر صاحب، تو آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، ابتدا یہاں سے ہوگی کہ غیر مسلموں کے کیا حقوق ہیں مسلمانوں کے اوپر، خاص طور پہ ہمارے دیکھیں نا، ہم رہتے ہیں، ہمارے بہت بھائی ہیں، بہت بہنیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ان کا تعلق جسے ہم کہہ لیں اقلیتوں سے ہے، مختلف مذاہب سے ہے، ان کا ہم پہ کیا حق ہے اور کیسے ہم نے ان حقوق کی پاسداری کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بریک کے لیے رکیں گے اور پھر آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید، رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں، اور ہمارے جوائن کیا ہے اس وقت فرحان علی وارث بھائی نے۔ کیسے ہیں فرحان بھائی؟ الحمدللہ، بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ اب آپ آ ہی گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو، جو سوال ہے وہ ہم اس کلام کے بعد آپ سے اس کا تفصیلی جواب لیں گے، اور ایک ہم آپ سے حمدیہ یا نعتیہ کلام جو بھی آپ فرحان بھائی پیش کرنا چاہیں۔ اجازت قبلہ دینی ہی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب نہ در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون ہوں میں اب تک، یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون ہوں میں اب تک، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی۔ اور جو لوگ اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، یہ شعر خاص طور پہ ان کے لیے ہے جو اپنے گھروں میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم A+ اور ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سن رہے ہیں۔ تم بھی نام لو ان کا، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ آپ تمام سامعین کی نظر میں شعر ہے، سو کھلیں گے ان کے لیے جنتوں کے دروازے، سو کھلیں گے ان کے لیے جنتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ سماعت کیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ آرزو ہے سینے میں قبر ہو مدینے میں، آرزو ہے سینے میں قبر
پروری ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. اور یہ کلام کہ جو میں بچپن میں میں اسکول میں نعت کمپٹیشن ہوا تھا اور مجھے حصہ نہیں لینے دیا گیا تھا کیونکہ ظاہر ہے اس وقت اتنا پریکٹس تھی نہ آواز کو اتنی بہتر تھی. لیکن گھر آیا تو بہت رویا تو میری والدہ نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا اور پھر یہی نعت پڑھ کر میں نے اسی اسکول میں نیکسٹ کمپٹیشن میں ایوارڈ حاصل کیا تھا. میرے لیے سعادت کی بات ہے آج وہ نعت میں پڑھ رہا ہوں. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. اس کلام کے صدقے میں دعا کرتا ہوں فصل الدین سہروردی صاحب کے لیے بھی نیازی صاحب کے لیے بھی مجھ سے پہلے ظاہر ہے یہ کلام وہ لوگ پڑھ چکے ہیں اویس قادری صاحب مولا سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.